اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، کل میں نے آپ کی خدمت میں 7 سوال پیش کیے تھے۔ 139 سوال ہیں جن میں 7 پیش کر دیے ہیں، آج 8واں سوال ہے۔ سوال نمبر کیا ہے کہ کیا تشہد کا حکم قرآن مجید میں ہے کہیں؟ اگر ہے تو کوئی آیت پیش کی جائے۔ اگر حکم قرآن مجید میں تشہد کا نہیں ہے تو اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یہ 8 نمبر سوال ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا، یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ علی ولی اللہ نماز میں پڑھنا بدعت سمجھتے ہیں اور ان سے نماز ان کی باطل ہوتی ہے، یہ ان کے لیے سوال ہے۔ آگے 9واں سوال کیا ہے کہ کیا تشہد رکن نماز ہے؟ تشہد رکن نماز ہے؟ اگر تشہد رکن نماز ہے تو کیوں کر؟ کیا تشہد رکن نماز ہے؟ اگر ہے تو کیوں کر؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ بات غور سے سننا کہ اگر تشہد نماز کا رکن ہے، یہ پہلی بات۔ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر 10واں سوال ہے کہ بمطابق مجتہدین کے مطابق تشہد رکن نماز نہیں ہے تو پھر وہ علی ولی اللہ جس کی ولایت کی گواہی ایک غیر رکن نماز کا بھی جز نہیں ہے، وہ علی آپ کی نظروں میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میرے محترم سامعین، یہ جو مجتہدین کے بہت قریب ہیں، یہ بات وہ جلدی سمجھ جائیں گے وہ کہ کیا مجتہدین کے بمطابق تشہد رکن نماز نہیں ہے تو پھر وہ علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ایک غیر رکنی نماز کا جز نہیں مانتے؟ جو غیر رکنی نماز کا مولا علی علیہ السلام کو جز نہیں مانتے، ان کی نظر میں مولا علی علیہ السلام کیا ہے؟ یہ بہت وضاحت چاہتی ہے بات۔ سوال نمبر 11، کیا نقشہ مبطلات نماز میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ ولایت کی گواہی دینے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ جو نماز شیعہ آپ نے بنوائی ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں، ان میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ ہے نماز باطل ہونے کا، یہ وجہ ہے نماز باطل ہونے کا، اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ تو علامہ سید نثار عباس اجتہادی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بتائیں کہ کیا جو آپ نے نقشہ دیا ہے مبطلات نماز کا، اس میں کہیں لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام کی گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو اجازت ہے کہ آقا ابو الحسن اصفہانی سے لے کر آقا ابو القاسم خوئی تک نقشہ مبطلات نماز میں دکھایا جائے کہ شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہوتی ہے۔ سوال نمبر ہے 12، کیا کوئی ضعیف سے ضعیف روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حجت خدا ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام تک دکھا سکتے ہو کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اشہد ان امیر المومنین ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ کہ کیا نبی پاک علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک کوئی ایسی روایت حدیث دکھا سکتے ہیں جس میں آیا ہو کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے سے نماز باطل ہوتی ہے؟ سوال نمبر آ گیا 13، اگر شہادت ثالثہ مقدسہ معاذ اللہ بدعت ہے، مبطل نماز ہے اور غیر ضروری بات تھی، تو پھر اس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی محنت ضائع ہو جانے کا کیوں خدشہ ظاہر کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے مقام پر یہ اعلان کیوں کیا؟ اور کیوں آیا کہ فما بلغت رسالتہ، کہ اگر آپ نے آج یہ اعلان نہ کیا تو آپ نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا؟ تو پھر بتائیں کہ سوال نمبر 13 میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نبی کی 23 سالہ محنت جو ہے وہ داؤ پر لگ رہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اب آگے 14واں سوال، کیا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غدیری ورلڈ آرڈر کی تعمیل نہ کرتے تو اعمال رسول، نماز، روزہ، حج وغیرہ بچ جاتے؟ اگر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی
اعلان نہ کرتے تو کیا نبی کی نبوت بچ جاتی ہے؟ یہ سب سوال ہیں ان تقلیدیوں کی خدمت میں، ان پر غور